عید الفطر کی سنتیں کیا ہیں؟ عید الفطر کی سنتیں ہیں کہ صبح سویرے جلدی اٹھنا ہے۔ عام طور پر ہر سال اکثر لوگ یہ غلطی میں مبتلا ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ عید الفطر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ ارے بولو عید الفطر کی نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، زور سے بولو بھائی، پکا ہے؟ ارے فرض نہ بھائی، پکا ہے؟ یقین کے ساتھ بول رہے ہیں کہ ڈاؤٹ سے بول رہے ہیں؟ انہوں بول رہی ہیں کہ میں بھی بول رہا ہوں حضرت، واجب ہے۔ عید الفطر کی نماز واجب ہے۔ اور فجر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ ارے وہ بھی واجب ہی نہ بھائی، واجب ہے تو واجب بول رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، کیا ہے؟ بولو بھائی، پانچوں وقت کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور عید الفطر کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ واجب کے مقابلے میں فرض کا درجہ تھوڑا سا زیادہ ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پوری رات الحمدللہ، اور وہ رات کون سی ہوتی ہے؟ لیلۃ الجائزہ والی رات ہوتی ہے، فیصلے کی رات ہوتی ہے۔ ہم نے کتنی عبادتیں کیے، اللہ پاک اس رات میں ہمارا حق میں انعام کے فیصلے کرتے ہیں، اور ہماری زبان میں اس کو چاند رات کہتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ والی رات ہم کیا کرتے ہیں؟ بازار میں جا کر گھومتے، کوئی سے دکان میں کپڑے سستے ہی کی، کوئی سے دکان میں شرٹ کم میں مل رہا کی۔ اب تو ماشاءاللہ ہر دکان کا آفر چل رہا، چھوٹا دکان رہا تو میں نے آفر ڈال رہا۔ لوگاں کپڑے لینے کے لیے آفر جب سنتے ہیں نماز چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں مل رہی، یہ آفر ہم کو پسند نہیں ہے۔ یہ ایک فرض پڑھیں گے 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے، ہمیں یہ آفر پسند نہیں ہے۔ نفل پڑھیں گے فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے، یہ آفر اللہ کی طرف سے رمضان کے مہینے میں ملا تھا، ہم کو اس آفر کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 500 کا شرٹ 200 میں مل رہا ہے، فرض نماز چھوڑ کر جا کر دکان میں لائن لگا کر کھڑا ہوا ہے۔ ارے اس سے بڑی بدنصیبی کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ سال کے 11 مہینے ہم کپڑے پہن رہے ہیں بھائی، رمضان میں کپڑے کوئی نئے خرید کر پہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حدیث پاک اگر آپ اٹھا کر پڑھیں گے آپ کو پتا چلتا ہے اپنے پاس جو عمدہ پاک اور صاف کپڑے ہیں آپ اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ لیجیے، آپ کی عید ہو جائے گی۔ تو عید الفطر کی سنتوں میں سے ایک سنت کیا ہے کہ سب سے پہلے صبح سویرے جلدی اٹھنا ہے۔ جلدی اٹھنے کا مطلب 12 بجے اٹھ کر تلاش کرنا نہیں ہے 12 بجے کون سی مسجد میں عید کی نماز مل رہی ہے۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، عید کی نماز کو ہم لوگ جاتے ہیں فون کرتے ہیں، حضرت 10 بجے عید کی نماز کہاں ہے؟ ارے کہیں کو بھی حضرت رات میں کپڑے لے کو 4 بجے آیا، اب 4 بجے سویا تو میں 7 بجے کہاں سے اٹھوں؟ حضرت 12 بجے عید کی نماز کا، عید کی نماز کے ٹائم کو بھی ہم لوگوں کو سکون نہیں ہے۔ پھر بولتے ہیں علماء ایسے علماء ایسے، عید کی نماز کو جا رہے ہیں عید کی نماز کے ٹائم کو فون کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگان محترم ان چیزوں کو میں آپ ختم کرنا ہے۔ صبح سویرے جلدی اٹھنے کا مطلب کہ فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں اٹھنا ہے، اپنے آپ کو جلد از جلد ضرورتوں سے فارغ کرنا ہے، غسل وغیرہ سے فارغ ہونا ہے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ فجر کی نماز کیا کرنا ہے؟ پڑھنا فرض ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ لوگ فجر کی نماز فرض چھوڑتے ہیں، جا کر واجب ادا کرتے ہیں۔ پہلے فرض کو ادا کرنا ہے، بعد واجب ادا کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی غلطی سے سو گئے، آنکھ لگ گئی، تو عید الفطر کی جگہ جانے سے پہلے، عیدگاہ کو جانے سے پہلے یا تو فجر کی نماز اپنے گھر کے اندر پڑھنی، یا عیدگاہ میں جا کر یا مسجدوں کو جا کر نماز پڑھ کر بعد عید الفطر کی نماز پڑھنا۔ اس کے بعد عمدہ اچھے سے اچھے کپڑے پہننا ہے، پھر اچھی خوشبو لگانا ہے، پھر ایک راستے سے عیدگاہ کو جانا ہے، پھر دوسرے راستے سے آنا ہے، اور جاتے ہوئے ہماری زبانوں پر الفاظ یہ ہونا چاہیے، تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے یعنی عیدگاہ کو جانے سے پہلے سنت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاق کھجوریں استعمال کیا کرتے تھے، یعنی عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا، یہ سنت ہے۔ 3 کھجور کھا لے، یا تو 5 کھجور کھا لے، یا تو 7 کھجور کھا لے۔ اگر آپ کے پاس کھجور میسر نہیں ہے آپ کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر جا سکتے ہیں۔ یہ سب ساری چیزیں ہیں عید الفطر کی سنتوں کے تعلق سے ہیں، اور کافی باتیں، اتنے باتوں کو آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ اور یہ رمضان المبارک کے بالکل آخری گھڑی
घड़ियां गुजर रही हैं, आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि तरावी में कुरान ख़त्म हुआ है, अल्लाह के लिए तरावी ख़त्म नहीं हुई है, अभी 2-3 दिन तरावी होगी। जितने लोग अब तक गफलत से जिनकी छूट गई है, तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, और आज कल अल्लाह मौका दे, परसों भी मौका मिल जाए इंशाअल्लाह, तरावी पढ़ने का मामूल बनाए। कुरान ख़त्म हुआ है, तरावी ख़त्म नहीं हुई है। लोग ये ना कहे तरावी हो गई, छुट्टी है, छुट्टी नहीं है। कुरान भी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि कुरान ख़त्म हुआ, फिर कुरान शुरू हो चुका है। अगला रमज़ान तो आएगा, लेकिन हम रहेंगे नहीं रहेंगे। हम कहते हैं, मैंने शुरू में कहा था कि रमज़ान मेहमान है, इस्तकबाल उसका सही करेंगे, उसका अदब और एहतराम सही करेंगे, अगला रमज़ान मुझे और आपको नसीब होगा। अगला रमज़ान तो आएगा, लेकिन हम रहेंगे नहीं रहेंगे इसका इल्म नहीं है। इसलिए जितने रमज़ान मुबारक की घड़ियाँ बाकी रह गई है, अपने आप को खूब इबादत में लगाइए, अपने आप को खूब दुआओं में लगाइए। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है।